السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تکون للنجاۃ وسیلۃ ولعلو درجات کفیلہ، صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا فانی کے اندر کچھ ایسے انسانوں کا، اپنے خاص بندوں کا انتخاب فرمایا کہ جن کو اللہ نے ساری کائنات کے انسانوں کی کامیابی کے لیے ایک مثال بنایا۔ اس دھرتی کے اوپر انبیاء علیہم السلام کے بعد، انبیاء علیہم السلام یعنی نبیوں اور پیغمبروں کے بعد اللہ نے جو اونچا مقام رکھا ہے وہ نبی کے 4 یاروں کا رکھا ہے۔ یہ تو سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جس طرح اللہ نے نبیوں کی جماعت کو اس دنیا میں چنا، اللہ نے نبیوں کے ساتھ جڑنے والوں کو بھی اس دنیا کے اندر چنا ہے۔ صحابہ اللہ کا انتخاب ہیں، اور صحابہ مغفور بھی ہیں اور محفوظ بھی ہیں۔ نبی محفوظ ہے کہ اللہ نے ہر عیب سے، ہر غلطی سے نبی کو پاک رکھا۔ صحابہ مغفور ہیں، اگر صحابہ سے غلطی ہو گئی ہو تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ دامن رحمت میں لے کر اللہ نے ان کے ایمان کو محفوظ بھی کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، فاقتدوا بالذین بعدی، میرے بعد تم کس کی اتباع کرو گے؟ واشارۃ الی ابی بکر وعمر، میرے بعد تم نے جس کی اقتداء کرنی ہے، جس کی تابعداری کرنی ہے، اشارے سے انگلی کے فرمایا یہ ابو بکر و عمر ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کو اپنے یاروں اور وفاداروں پر اتنا اعتماد تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر اشارہ دے کے جا رہے ہیں کہ میرے بعد ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تابعداری کے اندر زندگی گزارنا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، آپ کے وصال کے بعد خلیفہ منتخب کیے گئے۔ جب آپ کا دور خلافت 2 سال گزر گیا تو آپ کی طبیعت کھچی کھچی رہنے لگی اور بیماری کے آثار نمودار ہونے لگے۔ تو آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو مشورے کے لیے بلایا کہ میرے بعد مسلمانوں کا خلیفہ کون ہونا چاہیے؟ تو تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے مشورہ دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سوائے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سب نے مشورہ دیا بلا اتفاق کہ آپ کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ حضرت عمر بن خطاب ہو۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عمر کے اندر کمی کسی چیز کی نہیں،
اوصاف، جمال، صلاحیتیں ساری ہیں، لیکن عمر طبیعت کا سخت ہے۔ اور جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے پوچھا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہنے لگے کہ عمر کا ظاہر، عمر کا باطن عمر کے ظاہر سے بھی زیادہ صاف ہے، یعنی جو لباس، کردار آپ کو نظر آ رہا ہے ظاہری طور پر، اس کا اندر اس سے کئی گنا زیادہ صاف ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ یہ بات نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب نہ کیا جائے، بلکہ سخت طبیعت کا ہے، عوام پریشان ہو جائے گی۔ سخت طبیعت کا یہ کہ اللہ کا حکم پورا کرنے میں اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور کوئی خدا کے حکم کی عدولی کرے یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا طلحہ بن عبید اللہ کو کہ طلحہ میری بات سن، اگر قیامت کے دن اللہ نے میرے سے پوچھ لیا کہ ابو بکر میرے بندوں کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں دے کے آیا، تو کہوں گا اللہ کائنات کے اندر جو سب سے افضل ترین آدمی تھا اس کے ہاتھ میں تیرے بندوں کا ہاتھ دے کے آ گیا۔ یہاں آپ کو مختلف چینل سے موبائل کے اوپر مختلف ڈرامے آپ کو ملیں گے جو صحابہ اکرام کو آپس کے اندر ایک دوسرے کا مخالف اور دشمن دکھاتے بھی ہیں اور بتلاتے بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج یعنی گھر والیاں اور بنات یعنی بیٹیاں، اصحاب یعنی جنہوں نے آپ کی صحبت میں آپ سے کلمہ پڑھا، بعض یہاں مفہوم یہ لے لیتے ہیں جنہوں نے آپ کو دیکھ کے کلمہ پڑھا، تو کئی نبینا صحابی تھے انہوں نے بغیر دیکھ کے کلمہ پڑھا، تو کیا صحابی نہ ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے کلمہ پڑھا اور آپ کی صحبت اختیار کی، یا آپ کے بعد دنیا سے گئے یا آپ سے پہلے گئے ایمان کی حالت میں، وہ قیامت کی صبح تک صحابی کے درجے کو پہنچ گیا۔ ساری دنیا کے نیکوکار، ساری دنیا کی عبادت گزار، ساری دنیا کے وقت کے ولی غوث کتب ابدال ایک صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتے، بلکہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ٹانگیں پتلی پتلی تھی، یہ ایک درخت کے اوپر چڑھے تو صحابہ اکرام نے ان کی ٹانگوں کو دیکھ کر مذاق سا اڑایا، ہنسنے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا اس کے وزن کو ہلکا نہ سمجھو، ایک پلڑے میں اس کا ایمان، دوسرے پلڑے میں ساری انسانیت کا ایمان رکھ دو، ساری انسانیت کے ایمان سے عبداللہ بن مسعود کے ایمان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ کہ صحابہ کے ایمان کا معیار کون کہہ رہے ہیں؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کو کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے، اللہ کا نبی معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ کا نبی اپنی طرف سے کوئی بات کر سکتا ہے، پھر دنیا تاریخ کو سامنے رکھ کر قرآن کی آیتوں کو کیوں ٹکراتی؟ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر انگلی اٹھاتے ہیں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دور خلافت پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ نبیوں کی بیٹیوں کا حق نہیں دیا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ کھا گئے، نبی تو نبی، قرآن ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ قصہ کچھ یوں ہوا، احد کے میدان میں جب آپ نے 50 تیر اندازوں کو پہاڑی کے چھوٹی پہاڑی پہ کھڑا کر دیا
اور باقیوں کو میدان میں اتارا. فرمایا جب تک فتح نہ ہو جائے اس وقت تک تمہیں پہاڑی سے اترنے کی اجازت نہیں. جب مسلمانوں نے اپنی فل پاور کے ساتھ کافروں پہ حملہ کیا تو کافر دوڑ گئے اور اپنا سب مال غنیمت گھوڑے اونٹ سب چھوڑ کے بھاگ گئے. تو کچھ صحابہ اکرام کی سمجھ میں یہ آیا کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا جگ کا پاسا پلٹ گیا فتح ہوگی نیچے اترو. کچھ نے کہا نہیں اترنا جب تک اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا میں نہ کہہ دوں. تو 15 اوپر رہ گئے یا 10 رہ گئے, باقی نیچے اتر گئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, امیر لشکر تھے کافروں کی طرف سے. انہوں نے دیکھا کہ یہ درہ خالی ہے تو اس طرف سے حملہ کیا تو ایسی بھگدڑ مچی کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے مسلمان ہی شہید ہونے لگے. اب یہاں جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہاں سے نہیں اترنا تو تم کیوں اترے, تو کہ اللہ کے نبی ہمیں تو سمجھے کہ فتح ہو گئی. تو خدا کا قرآن یہاں کیا کہہ رہے ہیں, فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, اگر خدا کی رحمت نہ ہوتی, وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, اگر آپ سخت مزاج ہوتے اور دل کے تنگ ہوتے, اللہ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, میرا نبی تیرے پاس سے تتر بتر ہو جاتے. اگر آپ ہر وقت اپنے ماتھے پر بل چڑھائے رکھتے اور آپ اپنی زبان کے سخت الفاظ استعمال کرتے, میرا نبی کون تیرے پاس آ کے بیٹھتا. ان کو دیکھ لے ادموئے ہوئے پڑے ہیں, جسموں پہ زخم کے نشان ہیں, ہاتھ پیر ٹوٹے پڑے ہیں. جب آپ نے دوبارہ اعلان کر دیا چلو اٹھو کافروں کے ساتھ لڑائی کرنی ہے, کملی والے ان کے ہاتھ اتنے زخمی تھے تلوار ہاتھ سے پکڑی نہیں جا رہی تھی, پھر بھی تیری آواز پر کھڑے ہو کے پہلی صف کے اندر آ گئے ہیں. ہم نے آپ کو نرم دل بنایا, ہم نے آپ کو مزاج کا سخت نہیں نرم بنایا. اگر آپ کو سخت لہجے والا کر دیتے, آپ کو تشدد والا کر دیتے, تو میرا نبی کوئی تیرے پاس نہ آ کر بیٹھتا, میرا نبی کوئی تیرا ابو بکر نہ بنتا, کوئی تیرا عمر عثمان و علی نہ بنتا. ہم نے کردار میں, گفتار میں, عقل میں, شکل میں فَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ آپ کو بنا دیا ہے. اب جو رہی ان کی بات, فَاعْفُوا عَنْهُمْ, ان کو معاف کر دو, یہ میرے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ, میرا نبی ان کے لیے مغفرت کی دعا کر. وَشَاوِرْهُمْ, اگر آپ کوئی کام کرے تو ان سے بھی آپ نے مشورہ لینا ہے. اے نہیں کہ تمہیں یاد ہے تسی میں نے ووٹ نہیں دیتا, پڑھو کے بو نہیں. جس طرح ملک کا گڑبڑ گھوٹالا ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے نا, اللہ کرے آپ کی عقلوں کے اندر بات آ جائے, ذی شعور آدمی کو لاؤ, پارٹیوں پر نہ مرو, انسانیت کو زندہ کرو. کوئی کہیں بھاگ گیا, کوئی کہیں بھاگ گیا, تماشا تمہارے ملک کا بنا اور ہمارے ملک کا بنا ہوا. روتی ہوں گی ان کی روحیں جن کا خون اس کی بنیادوں کے اندر میرے عزیزوں بسا ہوا. ہم نے کیا غلطی کی, 6 لاکھ مسلمان شہید ہوئے, مرد عورت بوڑھے بچے. پچھلے دن میرے پاس انڈیا سے کچھ گھر ملنے کے لیے حضرات آئے, کہنے لگے مولانا صرف میں اکیلا میرا باپ یہاں آیا تھا, باقی سارے بہن بھائی وہاں بسے پڑے. 30 40 سال ہو گئے بھائی نے بھائی کو نہیں دیکھا, رو رہے تھے یہاں. اور خدا کی قسم وہ کمرے سے اٹھنے کا نام ہی نہیں رہے تھے. کہ مٹی سے خوشبو آ رہی, آپ کے جسم سے خوشبو آ رہی, اپنائیت کی خوشبو آ رہی, آپ ہمارے دیش میں ہو, ویزا بھیجے, فلانا کریں. یہ سارا وبال ہمارے اوپر پڑ رہا ہے, سارا وبال. لوگوں کی سسکی ہے, لوگوں کی آہیں ہمارے اوپر پڑ رہی, لیکن ہم باز نہیں آئیں گے. کہ انسان کو جو عادت پڑ جاتی ہے نا بچپن سے, وہ خیر موت تک رہتی. انسان اپنی جبلت نہیں بھولتا. ابھی الیکشن کا زمانہ آئے گا, پھر ہم لکیر کے فقیر ہوں گے, دیکھنا. خدا کے واسطے اللہ عقل دے, ایسا لے کے آؤ جو ملک کا خیر خواہ ہو, ایسا لے کے آؤ جو عوام کا خیر خواہ ہو, ایسا لے کے آؤ جو ہمارا پیسہ لٹائے نا, ہمارا پیسہ بچائے اور ہمارے ملک پاکستان کو پوری دنیا کے ملکوں میں عزت دلائے. اللہ کرے کوئی ایسا حکمران آئے, وہ اللہ چاہے انہی پارٹیوں کے سر پہ سرا جتا دے, اللہ کی مرضی ہے. لیکن میرے بھائی اب عقل پکڑنے کی ضرورت ہے. قرآن ہر انسان کی زندگی کے موڑ پر اس کی رہنمائی کر رہا ہے. بھلا بتاؤ جو پہاڑی سے اتر گئے ان کو کہہ دیا واعف عنہم, بس ہم نے ان کو معاف کر دیا, آپ بھی ان کو معاف کر دیں, نہیں. واستغفر لہم, میرا نبی آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرو. کسی معاملے کے اندر مشورہ کرنا ہو, وشاورہم فی الامر, انہیں مشورے کے اندر بھی شامل کیا کرو. فاذا عزمت فتوکل علی اللہ, مشورے کے اندر اگر کسی بات پر فیصلہ ہو جائے
پنچایتی فیصلہ ہوتا ہے نا پارٹیوں کے اندر، اسرا کر لو جی، اسرا کر لو، اسرا کر لو، اچھا جی حاجی صاحب تاڑی گل مننے ہیں، چار اٹھ کے آ جائیں گے، ساڑی تو مننی کوئی نہیں، سانو کو سمجھا ہی نہیں، سانو کوئی اہمیت نہیں دیتی، نہیں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی بات پر آپس کا اتفاق ہو جائے تو اسے اللہ کے سپرد کر دو، توکلت علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ہر جگہ قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ مسلمانوں ہم تو دھکے کھا رہے ہیں، وہاں دیکھو کیا لکھا، وہاں دیکھو کون سا قانون، قرآن سے بڑا قانون کوئی ہے؟ اللہ۔ آج اللہ پاک نے اسلامی ریاستیں اور وجود میں عطا فرما دی، مارز وجود کے اندر افغانستان کی ریاست آ گئی۔ رب کعبہ کی قسم، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں انہوں نے قائم کر دی۔ آج تمہیں وقت کا گورنر دیکھنا ہو، تمہیں پراڈو لیموزین میں نظر نہیں آئے گا، بلکہ افغانستان کے بازار میں تمہیں ریڑھی لگاتا ہوا نظر آئے گا۔ ایسا اسلام مانگتا ہے، ایسا اسلام، اس ملک کو، اس دور کو، اس وقت اس اسلام کی ضرورت ہے۔ جو اپنے گھروں سے کمروں سے باہر نہیں نکلتے وہ ہمارے، اچھا ہمارا رونا قسمت کا یہ جب بھی سوچتے ہیں گٹر بھر گئے جی، گٹر بھر گئے، گٹر بھر گئے۔ انسانیت اللہ کی قسم، انسانیت زوال سے بھر گئی، اس پر احساس ہی کسی کو کوئی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہا ہے، اللہ۔ صحابہ کرام پریشان، کسی جنگ کا حملہ نہیں ہوا، کسی ملک نے حملے کا ارادہ نہیں کیا، کوئی جنگ کا الارم نہیں بجا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب اتنا ہوا کرتا تھا، بڑے بڑے اس کے آگے بولنے سے گھبرایا کرتے تھے، بڑے بڑے۔ شیطان کی ایک دن ملاقات ہو گئی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ شیطان کہنے لگا عمر، جب سے تو نے کلمہ پڑھا میرا مدینے کی گلیوں میں آنا ہی بند ہو گیا ہے۔ اللہ عمر، جب تو نے کلمہ نہیں پڑھا تھا میں آزاد پھرا کرتا تھا، جہاں جاتا چلا جاتا تھا۔ اے عمر، پہلے مجھے دیکھنا پڑتا ہے، اس گلی کے اندر میں بعد میں آتا ہوں، پہلے تیرا پتہ کرتا ہوں کہ سامنے سے عمر تو نہیں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونے میں بیٹھا رو رہے، جنازہ نظر نہیں آ رہا، موت میت نظر نہیں آ رہی، کسی اللہ اکبر جنگ کا میرا عزیز و الارم نہیں بجا، کوئی دشمنوں کا اللہ اکبر جمگچھا نظر نہیں آ رہا، کوئی جماعت نظر نہیں آ رہی۔ عمر، تجھے کیا ہوا؟ رونے کی وجہ کیا؟ ڈالر مہنگا ہو گیا؟ نہیں نہیں۔ رونے کی وجہ کیا؟ تیل مہنگا ہو گیا؟ نہیں نہیں۔ رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا فلانی جگہ پر ایک پانی کا پل تھا، عمر کو پتہ نہ لگا وہ پل ٹوٹ گیا، اس میں سوراخ ہو گیا، کل اس پل کے پاس سے ایک بکریوں کا ریوڑ گزرا، مجھے پتہ لگا ایک بکری کا پاؤں اس سوراخ کے اندر پھنس گیا، بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ عمر اس وجہ سے رو رہا ہے، اس کا جواب خدا کو کیسے دے گا؟ اللہ، اس کا جواب میں اللہ کو کیسے دوں گا؟ عمر رو رہا ہے۔ رات کو پہرا دیا کرتے، اللہ اکبر۔ مدینے کی گلی سے گزر ہوا، ایک بڑھیا دروازے پہ بیٹھی رو رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، عمر کا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، اللہ کی عدالت میں گھسیٹ کے لاؤں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ پر نقاب باندھ لیا اور کہنے لگے اماں کیا بات ہے، عمر کو کیوں کوسنے دے رہی ہے؟ کہنے لگی اچھا اسے کوسنے بھی نہ دوں، بڑھیا عورت ہوں، منہ میں میرے دانت کوئی نہیں، پیٹ میں ہاتھ کوئی نہیں، میرے سے چلا پھرا نہیں جاتا، ٹورا نہیں جاتا، میرے سے کاروبار نہیں کیا جاتا، کون ہے میری ذمہ داری سنبھال لے گا؟ میری اولاد کوئی نہیں، میرا بیٹا بیٹی کوئی نہیں، میرا شوہر کوئی نہیں، عمر کو پتہ ہی کوئی نہیں میرے گھر کا گزارا کیسے چل رہا ہے، اسے نہیں پتا غریبوں کے گھر کے چولہے کا، اسے نہیں پتا غریبوں نے کھایا نہیں کھایا، اسے نہیں پتا میرے پہ 25 دینار قرض ہے، اگر قرضہ لے کر مر گئی تو قیامت کے دن عمر کا گریبان پکڑوں گی۔ حضرت عمر کہنے لگے تیرے قرضے سے عمر کا کیا واسطہ؟ کہ بیت المال کس لیے بنایا ہے؟ بیت المال سہولتوں کے لیے نہیں بنایا، مسلمانوں کے آرام کے لیے بنایا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ پر کپڑا ڈالا ہوا،
اپنے غلام اسلم کو ساتھ لیا، بیت المال میں چلے گئے، 300 درہم کے قریب پیسے لے لیے، 2 بوریاں اناج کی لے لی۔ اس وقت گھر کے اندر جو ان کے پکا ہوا تھا سارے کا سارا سالن روٹی اٹھا لی، بڑھیا کے آگے لا کے رکھ دی۔ بڑھیا نے کھانا کھایا کہ اماں 2 مہینے کا انتظام کر کے جا رہا ہوں، ختم ہونے سے پہلے اگلے 2 مہینوں کا انتظام تیرے دروازے پر آ جائے گا۔ اماں تو نے 25 دینار قرضے کا کہا، لے اتنے پیسے لے لے، اپنا قرضہ اتار لے، اپنے گھر کا بوجھ بھی سنبھال لینا۔ اماں روٹی کھاتی کھاتی دامن پھیلا کے کہنے لگی کاش عمر حکمران نہ ہوتا، اللہ امت کی حکمرانی تیرے ہاتھ میں دے دیتا۔ پھر بھی نہیں بتایا، تھیلے پر نام نہیں لکھوایا، پھر نہیں کہا اماں میرے لیے دعا کری، میرے بچیاں دے رشتے لئی، اماں دعا کری 5 سال مجھے اور مل جائیں، یا تو بڑے سلائی مشین دینے والے آئیں گے، بڑے آٹے تقسیم کرنے والے آئیں گے، پاجی جی ووٹ مینوں دینا بس، حاجی جی یاد رکھو گے نا، اے بھائی دے تھپا لائیو بس، تانوں کرو رکشے بھی آ کے لے جائیں گے، جنازہ پڑا رہے غریب کا اٹھاتا کوئی نہیں، ووٹ کے لیے تم گاڑیوں میں بھی لے کے جاؤ گے، آنے والا وقت تم پھر دھوکہ کھاؤ گے ایک مرتبہ۔ ووٹ ایمان ہے، ووٹ ایمان، ووٹ آپ کی عبادت ہے، جیسے نماز ایمان ہے تو نماز ہے۔ امت کی باغ ڈور، ملک کی باغ ڈور ایمان کی حالت میں کسی ایمان والے کے ہاتھ میں دینا۔ پھر بھی نہیں بتایا کہ میں عمر ہوں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کیا کہتے ہیں، اماں ایک بات کر کجی کہ تیرا پیٹ بھر گیا جی، تیرے قرضے کے پیسے اتر گئے کجی، اماں میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اماں میں عمر کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، عمر کو معاف کر دے۔ کہنے کہ چل چل پڑا کم کا، روٹی کھوا کے معافی منگوانا پھرنا ہے، قصور اس کا، تو نے روٹی کھلائی، دعائیں تجھے دوں گی، عمر کو میں نے کوئی نہیں دینی۔ غلام اسلم کہنے لگا اتنا روئے کہ بچے کے رونے پہ زیادہ عمر پہ ترس آنے لگا۔ وہ بڑھیا کہنے لگی کیا بات ہے جوان، کوئی تیرے سے بڑا گناہ ہو گیا، کوئی تیرے سے غلطی ہو گئی جس بنا پر تو معافیا مانگتا پھر، اسے بھیجنا جا کے عمر کو۔ اتنے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی سے نکل آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتا دیکھا، کہنے لگی اللہ اکبر، مجھے عمر پہ تو ترس نہیں آیا، تیرے پہ ترس آ گیا۔ کہ کیا کروں، کلا پھر کاغذ لے کے آ، جب میں نے عمر کو معاف کر دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پھر ایک کاغذ پہ لکھ دے۔ کہنے لگی مجھے پڑھنا نہیں آتا، اللہ اکبر، جب لکھوا لے ہاتھ کا انگوٹھا لگوا لینا، جب میں کچھ ہاتھ سے الٹا سیدھا تحریر کر دوں گی۔ اللہ اکبر، پرچہ لکھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقاب ڈالا ہوا ہے اس بڑھیا کے سامنے کیا۔ جب وہ لکھنے لگی اتنے میں عبداللہ بن مسعود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، کیا کہنے لگے، امیر المؤمنین۔ بڑھیا ہکی بکی رہ گئی، اور امیر المؤمنین کا دنیا کے اندر لقب پہلا حضرت عمر کو ملا، سیدنا صدیق کو نہیں ملا۔ خلیفۃ المسلمین تو ہے، امیر المؤمنین کا لقب اللہ اکبر حضرت عمر کو ملا۔ عراق سے 2 شخص آئے اور مسجد نبوی میں آئے اور آ کر کہنے لگے تمہارا امیر المؤمنین کہاں ہے؟ مدینے کے اندر پہلی مرتبہ امیر المؤمنین کا لفظ سنا۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے کہ جو وقت کا حکمران ہوتا ہے ہم اسے امیر المؤمنین کہتے ہیں۔ اس صحابی کو اچھا لگا، دوڑتے مسجد نبوی میں آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے یا امیر المؤمنین۔ حضرت عمر نے یوں کر کے دیکھا، کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے عراق سے کچھ وفد آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے، اور اس نے آ کر پوچھا، عمر نہیں پوچھا، اس نے خلیفہ نہیں پوچھا، اس نے امیر المؤمنین پوچھا ہے۔ ہم نے کہا یہ کون ہوتا ہے؟ کہنے لگا جو حکمران ہوتا ہے، خلیفہ ہوتا ہے، اسے امیر المؤمنین کہتے ہیں۔ فرمایا امیر المؤمنین، مجھے لفظ اچھا لگا اس لیے میں نے امیر المؤمنین کہہ دیا، مشیت نے کہہ دیا۔ اگر امیر المؤمنین تجھے اچھا لگا تو عرش والے رب کو بھی امیر المؤمنین اچھا لگ گیا ہے۔ آج تک 1400 سال گزر گئے، امیر المؤمنین کی گونج دنیا کے اندر ہے، آسمانوں کے اوپر ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے اور کہنے لگے امیر المؤمنین آپ یہاں بیٹھے ہو، ہم آپ کو مدینے کی گلیوں میں تلاش کر رہے ہیں، ملک شام سے کوئی وفد آپ سے ملنے کے لیے آیا۔ جب اماں بوڑھی نے سنا اپنا قلم چھوڑ دیا، تھر تھر کانپنے لگی، کہنے لگی بیٹے مجھے معاف کر دے، میں عمر کو عمر کے سامنے برا کہتی رہی، عمر تیرے درے سے ڈر لگتا ہے، عمر تیرے روب سے ڈر لگتا ہے، عمر کا درہ تو دور کی
بات ہے، عمر کے چہرے کا جلال تو دور کی بات ہے، عمر کی زبان کی سختی تو دور کی بات ہے۔ اللہ اکبر، پہاڑی سے لاوا نکلنے لگا، کوئی ہتھیار نہ منگوایا، کوئی ڈیم نہ توڑا میرے عزیزو، کوئی پل نہ توڑا میرے عزیزو۔ اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر سے پگڑی اتاری، اپنا 17 پیمند والا کرتا اتار دیا اور کرتا اتار کے کہنے لگے جہاں سے لاوا نکلتا ہے وہاں جا کے میرا کرتا دکھا دے۔ رب اکبر کی قسم ہے، عمر کے کرتے کا اتنا روب و جلال ہے کہ کرتا دیکھے گا پہاڑی کا لاوا بھی اپنی جگہ واپس چلا جائے گا۔ اللہ مالک کائنات، یہ صحابہ کا انتخاب ہے، مالک کائنات یہ اللہ اکبر نبی کا انتخاب ہے۔ فرمایا یہ میرا انتخاب ہے۔ دنیا کے اندر 2 عمر آئے تھے، ایک عمر بن حشام آیا تھا، ایک عمر بن خطاب آیا تھا، ایک علم والا آیا تھا، ایک لا علم والا آیا تھا۔ علم والے نے ککریوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا، علم والے نے مٹھی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گونج سنی، علم والے نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، علم والے نے شق قمر دیکھا، علم والے نے انگلیوں سے چشمہ نکلتے دیکھا۔ جو لا علم تھا نہ اسے اوصاف کا پتہ تھا، نہ اسے جمال کا پتہ تھا، نہ اسے کمال کا پتہ تھا۔ مالک کائنات نے آسمان کے فرشتوں سے فرما دیا عمر بن حشام اور بن خطاب کا دل میرے پاس لے کے آؤ۔ دونوں کا دل کا خالق کائنات کے پاس لایا گیا۔ عمر بن حشام علم والے کو دیکھا، ابو جہل کو دیکھا علم والا، اللہ جل شانہ نے اس کو اٹھا کے جہنم پہ ڈال دیا اور لا علم والے کو اٹھا کر ہمیشہ کے لیے محمد کے قدموں میں ڈال دیا۔ وہ بڑھیا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی معاف کر دو، جاندی کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا اے بڑھیا اماں اپنے وعدے سے نہ پھریو، جو تو نے میرے سے پہلے وعدہ کیا لکھ کے دوں گی اور عمر کو معاف کر دیا۔ اماں میرے روب کی وجہ سے، میرے ڈر کی وجہ سے، اے اماں جان اب تو اپنے وعدے سے نہ پھریو۔ میری اماں جان اللہ اکبر، تجھے دستخط کرنا پڑیں گے، تجھے سائن کرنا پڑیں گے۔ اماں جان نے اس پر دستخط کر دیا، انگوٹھا لگا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو اٹھایا، اس پر ایک صلح نامے کو اٹھایا، معافی نامے کو اٹھایا۔ آپ نے اس کو غور سے دیکھا، اپنے آنسوؤں سے غسل دیا، پھر اس کو 4 چفیر 4 طرف سے لپیٹ دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ علی کا جی فرمایا مجھے پتہ ہے تیرے سے پہلے میں حضور کے پاس چلا جاؤں گا، علی مجھے پتہ ہے تیرے سے پہلے نمبر میرا لگ جائے گا، خالق کائنات کے پاس چلا جاؤں گا۔ اے علی اللہ تیرا بھلا کرے، جب عمر دنیا سے چلا جائے عمر کو کفن دینے لگو، اس کفن کے اندر یہ معافی نامہ لکھ دینا۔ اللہ اکبر، قیامت کا دن ہوگا، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے سے پوچھ لیا عمر تیرے ہاتھوں میں امت دے کے آیا تھا، تو نے بتا میری امت کے ساتھ کیا کیا؟ کہوں گا کملی والے ساری امت میں ایک عورت ناراض تھی، عمر نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگ لی، تحریر کے طور پر اس کا لکھا تیرے دربار میں لکھ کے آ گیا۔ اللہ، یہ ڈر تھا صحابہ اکرام کا، ہمیں بھی ڈر آیا، ہمیں بھی ڈرایا اپنے وفات کی خاطر۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ اکبر، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر، جب آپ کو امیر مقرر کیا گیا، ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے، ہاتھ پر آپ کے بیعت ہو رہی ہے، بار بار لیسا لیسا کے لفظ آ رہے ہیں۔ فرمایا او لوگو مجھے امیر نہ بناؤ، کسی اور کو امیر چن لو، میں تمہارے قابل کوئی نہیں، میں اللہ اکبر نبی کی امت کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتا، میں انسانیت کے حقوق کو پورا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، داڑھیں مار مار کر رونے لگے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا کہتا ہے؟ کہنے لگے مجھے خلیفہ بننے کی ضرورت نہیں۔ وہ رو کے کہنے لگے تجھے خلیفہ بننے کی ضرورت نہیں، لیکن خلافت کو عمر کی ضرورت پڑ گئی ہے، تیری ضرورت ہے مسلمانوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، فرمایا اللہ اکبر، اے میرے یارو، ماں مرے گی اولاد روئے گی، اولاد مرے گی ماں باپ روئیں گے۔ عمر جس دن تیرا جنازہ اٹھ گیا اس کے بعد قیامت کی صبح تک محمد کا اسلام روتا رہے گا۔ اللہ
فرمایا 10 سال عمر بن الخطاب دنیا پر حکومت کر جاتا، پوری دھرتی کے اوپر کفر کا نام و نشان بھی باقی نہ رہتا۔ اللہ اکبر۔ جس دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گرے بال پکڑا اور تکبیر کا نعرہ بلند کیا، یعنی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اور ساتھ ہی فرما دیا عمر تو نے کلمہ پڑھا، آسمان کا کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو تیرے سے خوش نہ ہوتا ہو، اور زمین کا کوئی شیطان ایسا نہیں جو عمر تیرے کلمہ پڑھنے سے ڈرتا نہ ہو۔ اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، ساتوں آسمانوں میں مبارک مبارک کی گونج اٹھنے لگی۔ اللہ اکبر۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، سب سے پہلا کام کیا کیا؟ راشن تقسیم کیا؟ نہیں، سب سے پہلا کام کیا کیا؟ رحمت دو عالم کی مجلس سے اٹھے، اللہ اکبر، میرے عزیزو، جا کر مکے والوں کے گھروں کے دروازے بجانا شروع کر دیے۔ ایک بار نکلا کہ عمر کیا بات ہے، دوسرا نکلا عمر کیا بات ہے، عورتیں باہر آ گئی، عمر بتا کیا بات ہے۔ فرمایا خوشخبری سنانے آیا، عمر بے دین نہیں، آج دیندار ہو گیا۔ عمر نے کلمہ پڑھ لیا، آج کے بعد اپنے مردوں کو سوچ سمجھ کے باہر نکالنا، اور پھر مردوں کو مخاطب کیا، اور آپ نے فرمایا سوچ سمجھ کے اپنے ہونٹوں کو ہلانا۔ کل عمر مسلمان نہیں ہوا تھا، آج کملی والے کا جانثار بن گیا، خبردار، انگلی اٹھانے والے کی انگلی کاٹ دی جائے گی، زبان ہلانے والے کی زبان نکال دی جائے گی۔ پھر عورتوں کے گھروں کی طرف منہ کیا اور فرمانے لگے خبردار، جنہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو، جس نے بیوہ بننا ہو، آج حضور کی مخالفت کے لیے گھر سے باہر نکالے۔ عمر کی تلوار اس کا سامنا کرے گی، جو محمد پر بھونکے گا اس کا سر ہمیشہ کے لیے تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ اتنا نہ ڈر اور دلیر۔ اللہ اکبر۔ کافروں کو ڈرا رہے ہیں یا تو مسلمانوں کو ڈرا رہے ہیں؟ ایک عمر میرے عزیزو 1400 سال پہلے نظر آیا، ایک عمر آپ کو افغانستان کی سرزمین کے اوپر نظر آیا۔ بیٹا حضرت عمر، ملا عمر کا کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ 14 سال ہم اپنے باپ سے جدا رہے، ہمارے باپ نے ہمیں نہ دیکھا، ہم نے اپنے باپ کو نہ دیکھا۔ 1400 سال جیل کے اندر میرے باپ کو جو ملنے کے لیے گئے، انہوں نے کہا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ کہا آخری خواہش یہ کہ میرے بچوں کو میرے سے ملا دو۔ اللہ، آخری خواہش۔ 14 سال پانی سے روٹی کھانے والے، 14 سال چھوکے ٹکڑے چبانے والے، 14 سال پیٹ پہ پتھر باندھنے والے۔ اس طرح میرے عزیزو، اللہ اکبر، دور حکومت کے اندر تبدیلی آتی، اس طرح اسلام آتا ہے۔ 14 سال لوگوں نے کہا ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو آپ کی اولاد سے ملاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نہیں، کوشش کرنا میری اولاد کو مرنے کے بعد بھی میرا چہرہ نہ دکھانا۔ وہ کہنے لگے وہ کیسے؟ تیری اولاد کو تیرا چہرہ نہ دکھائے اور آپ کو خواہش ہے کہ اپنی اولاد سے ملیں۔ آنکھوں میں ملا عمر کی آنسو آ گئے، فرمانے لگے میں نے اللہ سے وعدہ لے لیا، انشاءاللہ ملا عمر اس کی اولاد قیامت کے دن حضور کے حوض کوثر پہ ملے گی۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا ملا عمر، اللہ اکبر، ملا عمر مجاہد کی اولاد اس سے ملنے کے لیے آئے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر ملا عمر کی اولاد کو یا اس کو ملاقات کے ذریعے مار دیا جائے گا، کفر خوش ہو جائے گا، محمد عربی کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، میں اولاد کے بغیر ہی زندگی گزاروں گا، میرا جنازہ کوئی ارائے پرائے کے لوگ اٹھا لینا، بے شک میرے جنازے کو کندھا میری اولاد نہ دے۔ میں کافروں کو خوش کرنا نہیں چاہتا بلکہ محمد کے یاروں کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالی میرے عزیزوں ممبر پر آ کے کھڑے ہوئے اور آ کے کہنے لگے اسمعوا والاسمعوا واطیعوا، او لوگو میری بات سنو اور میرا کام مانو، میری بات سنو اس پر عمل کرو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، اپنی زنگ آلودہ تلوار کو فضا میں لہرانے لگے، فرمایا لا نسمع ولا نطیع، نہ تیری بات سنی جائے گی نہ تیری بات پہ عمل کیا جائے گا۔ کون ہے؟ مسلمانوں کا خلیفہ ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ کہنے لگے لا نسمع ولا نطیع، نہ تیری بات سنی جائے گی نہ تیری بات پہ عمل کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیوں بھائی؟ کہ جب تک یہ نہیں بتائے گا کہ تیرے تن کے اوپر نیا کرتا کہاں سے آیا ہے، ہم نہیں سنتے تیری بات۔ گاڑی کی بات نہیں، پریزیڈنٹ ہاؤس کی بات نہیں،
نوکروں چاکروں کی بات نہیں. عمر کل تیرے کرتے کو 17 پیمنٹ تھے, یہ نیا کرتا کہاں سے پہنا ہوا ہے؟ ہم نہیں تیری بات مانتے, اس کرتے کا حساب دے. تیرے اندر اتنا حوصلہ آ گیا کہ بیت المال سے نئے کپڑے لے کر سلوا لے اور مسلمانوں کے مال میں خیانت کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی زمین پہ بیٹھ گئے, آنسو زاروں کا تھا. سارے صحابہ اکرام بیٹھے ہیں, کوئی چپ کرانے کے لیے نہیں آیا. کس وجہ سے؟ کہ عمر کو چاہیے جواب دے. آج ہمارے اندر دم ہے اپنی حکومت سے پوچھے, بتاؤ ہماری معیشت کا کیوں تم نے بیڑا غرق کر دیا؟ فروٹ غریب کے منہ سے چھین لیا گیا. آم جیسی نیا فصل مسلمانوں کو اللہ نے تحفے کے طور پہ عطا فرمائی تھی, پوری دنیا کے اندر گیا. یقین سے کہہ سکتا ہوں کئی گھرانوں کو اس سیزن کے اندر آم نصیب نہیں ہوا, نہیں ہوا لوگوں کو. اتنے ریٹ, اتنے چیزوں کے بھاؤ تیز ہو گئے, خدا کی قسم عام غریب سادہ سا دہاڑی دار آدمی پوچھتا ہوا ڈرتا ہے. مرنا نہیں ہے, کس کو خوش کر رہے ہو؟ عمر بتا تیرے پاس نیا کرتا کہاں سے آیا؟ کبھی ہم نے بھی پوچھا 4 ارب کی جائیداد کہاں سے آئی, 20 ارب کی جائیداد تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا جس کا حکم ماننے, پانی جس کا حکم ماننے, دریا جس کا حکم مانتا ہے وہ دریائے نیل. میرے عزیزو اس کا اصول ترتیب یہ تھی, ہر سال میرے عزیزو ایک لڑکی کو دلہن بنایا جاتا, اس کو کپڑے پہنائے بن جاتے, اس کو بیچ دریا میں بٹھا دیا جاتا, پھر دریا آپس کے اندر چلنے لگ جاتا, دریا کی موجیں رواں دواں ہو جاتی. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دہرایا, آپ نے کہی کیا جہالت ہے, پانی لینے کے لیے عورت دینی پڑے گی, پانی لینے کے لیے عورت کا خون دینا پڑے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کاغذ قلم منگوایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا. فرمایا لوگ اے دریا یہ عمر بن خطاب کی طرف سے رک ہے, اگر تو اللہ کے حکم سے چلنا چاہتا ہے چل, ورنہ تیرے پانی کو عمر اس کی رہائش کو ضرورت کوئی نہیں. آپ نے خط لکھا, فرمایا سے دریا کے بیچ میں جا کے ڈال دو, دریا کی خود زمین پہ رکھ دو. رب کعبہ کی قسم عمر کی تحریر کو دریا کا پانی مانگ گیا. 1400 سال گزر گئے, اس خط کی برکت سے دریا آج بھی رواں دواں چل رہا ہے. اللہ اکبر. 28 مرتبہ قرآن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق اترا ہے. جو رائے حضرت عمر نے زمین پہ دے دی, پروردگار عالم نے قرآن بنا کر محمد کے سینے پہ نازل کر دیا ہے. مقام ابراہیم پر میرے عزیزو جو 2 نفل ادا کیے جاتے ہیں, اللہ اکبر, 7 چکر طواف کے میرے عزیزو بیت اللہ کے 7 چکر لگانے کے بعد جو 2 نفل ادا کیے جاتے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدموں کے نشان دیکھے, کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا تیرے باپ تیرے دادا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہاں 2 نفل ادا کیے تھے, ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رک گئے. آپ نے فرمایا عمر چلتا کیوں نہیں؟ کہ عمر کو دل چاہتا ہے کہ یہاں 2 رکعت نفل ادا کر لے. آپ نے فرمایا عمر ابھی خدا کی طرف سے آرڈر نہیں آیا. رحمت والے نبی نے یوں کہہ کے منہ موڑا, اگلا قدم اٹھایا, جبرائیل خدا کا قرآن لے کے آ گیا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, جو اشارہ عمر نے زمین پہ کر دیا خدا نے قرآن بنا کے عرش زوری سے محمد تیرے سینے پہ نازل کر دیا ہے. آج کے بعد جو بھی عمرہ کرنے جائے گا اسے مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کرنے پڑیں گے. یہ اللہ نے حضرت عمر کی زبان پہ جاری کیا. اور بہت ساری باتیں ہیں. اللہ اکبر. سید عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو تہمت لگا تھا, بولا زمین پہ عمر تھا, اللہ نے سورہ نور کی 17 آیتوں کو قرآن اتار کے قرآن بنا کے زمین پر نازل کر دیا تھا. اسمع ولا نطیع, ہم نہیں مانتے تیری بات. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کی چھت کے اوپر کھڑے ہیں. عمر کے سر کے اوپر پگڑی کوئی نہیں, عمر کے سر پاؤں میں جوتی کوئی نہیں, ننگے پاؤں دوڑا جا رہا ہے. حضرت عثمان نے کوٹھے سے چھت کے اوپر بنیرے سے آواز دی, عمر دوپہر کے 12 بجے ہوئے ہیں, تپتی دھوپ ہے, پتھر بڑے گرم ہے. عمر کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا بیت المال سے ایک اونٹ رسی توڑا کے دوڑ گیا. عمر اس کو پکڑنے کے لیے جا رہا ہے. اگر وہ اونٹ ہاتھ سے نکل گیا تو اس اونٹ کے بارے میں عمر کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا. اللہ, یہاں تو تایوں کے نام, چاچوں کے نام, سب کے نام زمینیں لگی پڑی ہیں. شکر کرو ہم نہیں لگے کسی کے نام.
کہنے کاش میں حکمران ہوتا یوں کر دیتا، جتنا حکمران اتنا سخت اللہ کی طرف سے وہ حساب بھی ہے۔ اسماء ولا نتی اتر ممبر سے، آج تک کسی کی جرات ہے جس کو ممبر سے اتارے؟ حضرت عمر کو کہا نہیں سننا تیرا خطبہ۔ رسول اللہ کا صحابی، اللہ اکبر، نبی کا داماد، نبی کا سسر، حضور بینوئی ہے حضرت عمر کے، نبی کی بیٹی حضرت حفصہ، حضرت عمر کی بیٹی نبی کے گھر کے اندر۔ یہ جو آج آپ حرم شریف کے اندر مواجہ شریف کے سامنے کھڑکی سی دیکھتے ہیں نا، یہ حضرت حفصہ کا مکان تھا۔ اللہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، اللہ اکبر، جب وقت آیا اور کہا حفصہ بتا کیا چاہتی ہے، فرمایا سب کچھ میرے سے لے لو، میرا مکان، میرا بستر لے لو، یہ کھڑکی کھلی رکھ دینا، دنیا سے وہ تو پردہ کر گیا، ان کی قبر کو دیکھ کے کلیجہ ٹھنڈا کرتی ہوں۔ اس وقت فیصلہ ہوا حفصہ یہ کھڑکی آج نہیں بلکہ عرش والا کہہ رہے قیامت کی صبح تک کھلی رہے گی، تاکہ جب دنیا والے یہاں آ کے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ پڑھ کے ادھر منہ کریں گے تو حفصہ تیرا مکان نظر آئے گا، محمد کا عمر کے ساتھ پیار بھی نظر آ جائے گا میرا۔ باب السلام سے آپ داخل ہو، دائیں طرف منہ کریں، اللہ اکبر۔ قرآن کی کچھ آیتیں لکھی جو نون کی جگہ ہے وہاں اینٹ کا ایک حصہ خالی ہے، سوراخ ہے، یا عباس کا پرنالا، اور باب جبرائیل اوپر ایک سوراخ ہے جو جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے، اسی کے نیچے ایک کھڑکی سی کیمرہ لگا ہوا ہے۔ یہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کا مکان تھا، میرا نبی کی بیوی کا۔ اور میں کہتا جاندی کر یار تینوں پتہ نہیں فلانے کا بھتیجا ہے، فلانے کا چاچا۔ صحابہ کہتے کوئی نہیں۔ نبی دولہا بن کے عمر کے گھر آئے اور عمر سے کہہ رہے عمر حساب دو، کرتا کہاں سے آیا، ایک کپڑا جو 2 گز کا پہنا کہاں سے آیا؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاٹھی لے کے وہیں بیٹھ گئے خاموش۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، بیٹا سگا بیٹا، اینو پتر کہندے نے، وہ پتر نہیں ہوتا جو باپ کا بھی بیڑا غرق کر دے، اس کی کمائی کا بیڑا غرق کر دے، پھر کہ میرے پیو نے میرے لیے کیتا کی ہے۔ فرمایا اگر پتہ کرنا ہو اللہ میرے سے راضی ہے کہ اللہ ناراض ہے، کیا کرنا پڑے گا؟ الہ العالمین میرے سے ناراض ہے کہ میرے سے راضی ہے، کس طرح پتہ لگے گا؟ نمازوں کے سجدے سے؟ فرمایا نہیں۔ قرآن کی تلاوت سے؟ فرمایا نہیں۔ صدقے خیرات سے؟ فرمایا نہیں۔ کس طرح پتہ لگے گا اللہ میرے سے راضی ہے؟ فرمایا گھر میں جا کے دیکھ لے، اگر باپ ہنس رہا ہے تو اللہ راضی ہے، اگر باپ رو رہا ہے تو سمجھ لے اللہ تیرے میرے سے ناراض ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا پاس آ گیا اور کہنے لگا ابا جی خیر تے ہے، جواب کیوں نہیں دیں دے؟ وہ کہنے مجھے جواب کے قابل چھوڑا ہی نہیں، میرے سے پوچھ رہے کرتا کہاں سے آیا؟ بیٹے نے باپ کو سہارا دے کے کھڑا کیا اور باپ کو سہارا دے کے کھڑا کہنے لگا او چچا سلیمان فارسی اور نبی کے یارو، جواب میرا باپ نہیں میں دوں گا، تم آج پوچھتے ہو یہ میرے باپ کے پاس کرتا کہاں سے آیا؟ پرسوں بیت المال میں مسلمانوں کے لیے کپڑے کے تھان آئے تھے، ہر گھرانے کے اندر اتنا کپڑا گیا، اتنا گز کپڑا گیا، جتنا گز مسلمانوں کے گھر گیا اتنا گز میرے باپ کے حصے میں آیا۔ اللہ اکبر، میں کل شام اپنے گھر گیا، اپنے ابا جان کے گھر گیا، میں نے دیکھا تسلے کے اندر پانی ڈال کر میرا باپ اپنا کرتا دھو رہا ہے، مسلمانوں کا خلیفہ اپنا کرتا۔ میں نے کہا ابا جان کیا بات ہے؟ فرمایا بیٹا صبح میں نے قصر خلافت میں جانا ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، اس کے پاس ایک کرتے کے علاوہ دوسرا کرتا کوئی نہیں، 2 کرتے پورے سال میں تمہار سلوایا کرتے، پورے سال میں 2 کرتے۔ اللہ مسلمانوں کے امیر بنائے گئے، عمر تیری تنخواہ کتنی مقرر ہونی چاہیے؟ کیا کہہ رہے؟ فرمایا مدینے کے اندر جو سب سے کم تنخواہ دار دیہڑی دار ہے اس کی تنخواہ مزدوری کے برابر عمر کی تنخواہ کر دو، اگر اس کا گزارا ہوتا تو عمر کا بھی گزارا ہو جائے گا۔ یہاں تو میں پچھلے دن لاہور کے اندر بیٹھا تھا، وہ مارٹ کا میرے خیال سے مینیجر تھا، وہ کہنے لگے پتہ ہے اس کی کتنی تنخواہ ہے؟ 60 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے اس کی، مارات علیحدہ ہیں، پھر بھی کہتے ہیں مر گئے کچھ نہیں ملا۔ کس کا رونا رہے ہیں؟ کس کے آگے کس کا رونا رہے؟ بیٹا عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ابا جی حوصلہ کر، میں تیرے نال آنا۔ جب باپ پر برے دن آنے لگے، لاہور کا واقعہ ہے، اللہ اکبر، ماں بیمار شوگر کے مرض میں نبی نہ ہوئی، اولاد بھائیوں کے دروازے پہ چھوڑ کے چلی گئی، انہوں نے کہا ساڈے کو نہیں سمجھ جاتی، اپنی بہن سنبھالو، یہاں بارش رکے گی، یہاں بارش رحمت بن کے برسے گی۔
اور یہ اس کے اندر کہیں ایسے اللہ نہ کرے بیٹھے ہوں جن کا یہی حال ہے، مردی بھی نہیں، جان بھی نہیں چھڑتی، کتنے یہ کفریہ بول منہ سے نکل جاتے ہیں اولاد کے۔ ان کی قدر کرو، ان کے سفید بالوں کی برکت سے اللہ تجھے ہلنے جلنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے، ورنہ ککھ نہ بچے زمین کے اوپر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، ابا جی حوصلہ کر میں جواب دوں گا، کہ کل میں شام اپنے ابا کے گھر گیا تو میرا باپ یہ ململ کا کرتا دھو رہا تھا، اللہ کا پتہ مجھے میرے باپ پہ ترس کیوں آیا، میرا باپ کپڑے کو یوں ملتا تو یہ لیر ہاتھ میں آ جاتی، یوں ملتا تو یہ ٹاکی ہاتھ میں آتی۔ میں نے کہا ابا جی یہ پان دے کابر رہے؟ میرا ابا کہنے لگا بیٹے اس کے علاوہ عمر کے پاس کپڑے ہی کوئی نہیں، تروپے لگا لگا کر سلائی کر کر کے کپڑے کے اندر گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔ کہ ابا جان وہ جو کل آپ کو کرتا ملا تھا، کپڑا ملا تھا، وہ کہاں؟ حضرت عمر وہ کپڑا اٹھا کے لائے، فرمایا میرا قد بڑا لمبا ہے، اے میرے بیٹے اس کپڑے میں میرا کرتا نہیں بنتا۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگے میں فوراً گھر گیا، جو میرے حصے کا کپڑا ملا تھا وہ میں لے کے آ گیا، ان دو کپڑوں کو جوڑ کے میرے باپ کا کرتا بنا۔ یہ کہا حضرت عمر کی چیخ نکلی مدینے میں، مسجد نبوی میں آپ کی چیخ کی گونج اٹھی۔ سلیمان فارسی کونے سے کھڑے ہو گئے، عبداللہ بن مسعود کھڑے ہو گئے، حذیفہ بن یمان کھڑے ہو گئے، نبی کے سارے صحابہ کھڑے ہو گئے۔ فرمایا عمر خدا کے واسطے ہمیں معاف کر دینا، ہم اللہ اکبر، ہم تیرے سے احتساب کرنا نہیں چاہتے تھے بلکہ ساری کائنات کو محمد کا عمر بتلانا چاہتے تھے۔ اے لوگوں جس کے پاس کرتا بنانے کے لیے کپڑا نہ ہو وہ نبی کی بیٹی کا باغ کہاں سے کھا جائے گا؟ اتنی دنیا کی بکواسات نبی کے عمر پر۔ عثمان مظلوم ہے، حسین مظلوم ہے، لیکن معاویہ بھی تو مظلوم ہے، عمر بھی تو مظلوم ہے۔ 64 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم معاویہ لہرا کے گیا، 22 لاکھ مربع میل، اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ طبیب کو بلا کر لاؤ، حکیم کو۔ بعض کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گھوڑے پر سوار ہو کے طبیب کے پاس سے پیدل دوڑے دوڑے چلے گئے۔ طبیب سے جا کے کہا یوں نہ پوچھنا کیا بیماری، کیا کہا آج اسلام یتیم ہو رہا ہے، امت یتیم ہو رہی، عمر زخمی ہوا پڑا ہے۔ اس طبیب نے اپنا بکسا اٹھایا، اللہ اکبر، گھر سے باہر نکلا، اس کا گھوڑا جس پر اس نے سوار ہو کے آنا تھا، اس کا گھوڑا دوسرے کے کھیت میں چل رہا تھا، اس نے اپنا بکسا زمین پر پھینکا اور کہا اے علی اب مجھے جانے کی ضرورت نہیں، عمر دنیا سے چل بسا ہے۔ اس نے کہا تجھے کیسے پتہ لگا؟ فرمایا عمر زندہ تھا، کسی چڑیا کو چڑیا کا پانی پینے کی اجازت نہیں تھی، آج میرا گھوڑا دوسرے کے کھیت سے گھاس کھا رہا ہے، لگ رہا عمر کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دور حکومت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نبی کی 9 ازواج مطہرات ہیں، اور میرے سے پوچھو اللہ نہ کرے گلا نکل جائے گا، تاریخ تو گلے کے انبار لگا دے گی۔ جاؤ نبی کی حفصہ سے پوچھو، نبی کی جویریہ سے پوچھو، عمر تمہارے دروازے پر حکمران بن کے آیا کرتا تھا یا تمہارا چوکیدار بن کے آیا کرتا تھا؟ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اللہ اکبر، کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اللہ اکبر۔ مسجد نبوی کے اندر کچھ لوگ، کچھ وفد آیا اور آ کے امیر المومنین کے بارے میں پوچھا کہ کاشانہ حکومت کہاں ہے، کاشانہ عمر کہاں ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس کہاں ہے؟ اللہ اکبر، کہنے لگے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس ہے۔ وہ غور سے دیکھنے لگے، نہ کوئی مینارہ نظر آیا، نہ کوئی دیوار نظر آئی۔ اللہ اکبر، کہاں؟ ایک درخت جس کے اوپر پتے بھی تھوڑے تھوڑے تھے، ایک شخص میرے عزیزوں پیمد والی پگڑی، پیمد والا کرتا، پیمد والا تہمت باندھ کر اینٹ کا سرانہ بنا کے اس کے اوپر لیٹا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا وہ پریزیڈنٹ صاحب ہیں۔
انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ کہ مسلمانوں کا امیر المومنین۔ وہ پاس گیا اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کے کہنے لگا عمر اللہ اکبر، ہم تو سمجھتے تھے کوئی اعلیٰ مقام ہوگا، ہم تو سمجھتے تھے 22 لاکھ حکمرانی 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے کا اونچا شان ہوگا، لیکن اللہ اکبر تیرے اندر عدل ہے، تیرے اندر انصاف ہے، تجھے اینٹ کے سرانے پہ نیند آ جاتی ہے، ہمارے اندر انصاف آرام کوئی نہیں، ہمارے اندر انصاف کوئی نہیں، عدل کوئی نہیں، ہمارے اندر رواداری مساوات کوئی نہیں، تجھے اینٹ کے اوپر خدا سلا دیتا ہے، میں بستر کے اوپر بھی خدا نہیں سلاتا ہے، جاؤ جا کے پوچھو جن کی زندگیوں سے عدل اور مسلمانوں کی خیر خائی ختم ہو گئی، خدا کی قسم گولیوں کے انبار ان کے منہ کے اندر جاتے ہیں لیکن اللہ سکون کی نیند نہیں دیتا، اور جن کو اللہ اکبر مسلمانوں کا احساس اور خیر خائی کا جذبہ نصیب ہو جائے، اللہ انہیں نرم بستروں تو کیا اینٹوں کے سرانے پر بھی اللہ انہیں نیند دے دیتا ہے۔ میرے آقا آخری بات 2-3 منٹ شہادت پر تمہارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ عرض کر دو، کیونکہ یکم محرم الحرام آنے والا ہے، 26 ذی الحجہ کو مسلمانوں کا امیر اللہ اکبر میرے عزیزوں زخمی کیا گیا، ابو لولو فیروز مجوسی نے آپ کو اللہ اکبر آپ پروار کیا، زخموں سے چور چور ہوئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ایک طبیب آ رہا دوسرا جا رہا، ایک طبیب نے آ کر اپنی دوائی استعمال کی، حضرت عمر کے منہ میں ڈالی گئی، اتنیوں کے ذریعے سے وہ باہر آ گئی، اتنا بڑا پیٹ کے اندر سوراخ کر دیا گیا تھا، اللہ اکبر۔ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عبداللہ جلدی چلا جا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ چلا جا، ادب کے ساتھ کنڈی بجانا اور یوں نہ کہنا امیر المؤمنین، اور یہاں یوں کہہ دینا کہ تیرا بیٹا عمر تجھے پیغام دے رہا ہے، اماں اپنے حجرے میں 4-5 فٹ کی جگہ مجھے دے دے، اماں اللہ اکبر اپنے گھر والے کے ساتھ اپنے ابو بکر کے ساتھ اجازت دے دے عمر کی قبر بن جائے، اماں تیرا احسان قیامت کی صبح تک عمر نہیں بھولے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عائشہ نے پوچھا کون ہے؟ کہ اللہ اکبر عمر کا بیٹا عبداللہ بن عمر آیا۔ اماں عائشہ کہنے لگی بیٹا میں قریب آئی، دروازے کی چوکٹ پہ آ کے بیٹھ گئی، صحابی کہنے لگے میری آنکھ نے دیکھا اماں اتنا رو رہی تھی کہ آپ کا دوپٹہ آنسوؤں کے اندر تر ہو گیا تھا، کیا بات ہے؟ عمر کی جدائی کی خبر لایا؟ کہ نہیں امیر المومنین، کہ میرے ابا نے کہا تھا امیر المومنین نہ کہنا، کہنا تیرا غلام تیرا خادم تیرا بیٹا ایک آرزو رکھتا ہے۔ کیا آرزو؟ اماں اگر اجازت ہو تو اس حجرے میں مجھے بھی جگہ دے دے، عمر تیرا احسان قیامت کی صبح تک نہیں بھولے گا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جناب عائشہ صدیقہ نے سید دو عالم علیہ السلام کے قبر مبارک کی طرف منہ کیا، اللہ انگلی کا اشارہ کرنے لگی تیرے عمر کا پیغام آیا، اللہ اکبر۔ نہ اس لیے نہیں کروں گی کہ عمر کو تو خدا بنا کوئی نہیں کی، نہ اس لیے نہیں کروں گی کہ عمر کو تو مصطفیٰ نے بنا کوئی نہیں کی، نہ اس لیے نہیں کروں گی کہ عمر کو صدیق نے بنا کیوں نہیں کی۔ پھر کہنے لگی بیٹا جا اپنے باپ کو جا کے پیغام دے دینا، یہ قبر کی جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر تیرا ایک احسان میرے اوپر ہے، عمر آج اسے سال کا بدلہ چکانے کا وقت آ گیا۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگے کون سا احسان؟ کہ وہ احسان جب پورے مدینے میں میری طرف انگلی اٹھی تھی، تیرا میرا باپ عمر میرے سامنے یوں آ کے کھڑا ہو گیا تھا، اللہ اکبر۔ پورے مدینے میں عائشہ کی تو عائشہ پہ تہمت لگی، پورے مدینے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پکیز بھی انگلی اٹھی، رحمت والے نبی نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ اس وقت تیرے ابے کا احسان یاد ہے، تیرا باپ میرے گھر والے کے سامنے آیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ ٹھیک ہے سیدہ عائشہ کے بارے میں آپ کو فیصلہ کرنے میں اختیار ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ آپ کا نکاح میں نے کیا کہ نہیں، ابو بکر نے کیا نہیں، عثمان علی نے کیا نہیں، کملی والے بتا تیرا عائشہ کے ساتھ نکاح کس نے کیا؟ کہ عرش والے نے۔ محبوبہ وہ وقت یاد ہے جب تیرے پاؤں پہ گندگی لگی تھی، اللہ نے تجھے چلنے سے روک دیا تھا کہ اللہ اتنا بھی برداشت نہیں کرتا تیرے جوتے کے تلوے پہ جانور کا فضلہ لگ جائے۔ کہا ہاں محبوب آپ کو ساری زندگی میں یاد ہو کبھی آپ کے جسم پہ مکھی بیٹھی نہیں، آپ کے جسم پر کوئی گندگی بیٹھی نہیں، محبوبہ کوئی وقت یاد کر تیرے بستر تیری جتی پہ کسی بکری نے مینگنی کی ہو نہیں۔ اللہ اکبر۔ عمر رو کے کہنے لگے کملی والے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو رب تیرے جسم پر مکھی برداشت نہیں کرتا وہ تیرے بستر پر ناپاک عورت کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ اکبر۔ خدا بھی پاک، خدا کا مصطفیٰ بھی
پاک، مصطفیٰ کی عائشہ بھی پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً اپنی کملی مبارک اپنے چہرے پہ لے لی، جسم میرے نبی کا تھر تھر کانپنے لگ گیا، صحابہ کی چیخیں نکلی، پتہ نہیں اس وقت کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رحمت دو عالم علیہ السلام نے میرے عزیزوں چہرے پہ کپڑا ڈالا، باپ کی بھی چیخیں نکل گئی، ماں کی بھی چیخیں نکل گئی، ماں عائشہ سجدے کے اندر پڑ گئی، یا اللہ تجھے تو پتہ ہے تیرے نبی کی حرم پاک ہے، جسم بھی پاک، چادر بھی پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے جب چہرے سے کپڑا ہٹایا فرمایا عمر تیرا فیصلہ زمین پر ہوا، عرش والے نے فیصلہ عرش بری پہ کر دیا ہے۔ عمر جو تو نے زمین پہ کہا، اللہ نے قرآن بنا کر عائشہ تو صدیقہ کی عزت میں قرآن نازل کر دیا ہے۔ خدا کا قرآن کہتا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، جو فیصلہ عمر نے زمین پہ کیا وہی فیصلہ عرش بری پر خدا نے کر دیا ہے۔ جا 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 اپنے باپ کو کہہ دے یہ حجرے کی جگہ میں نے تیرے نام کر دی ہے۔ اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ لیٹے ہوئے، اماں نے کہہ دیا لے آؤ، کہ بیٹے امیر المؤمنین تو نہیں کہا تھا، نہیں نہیں، بیٹے کو ترس آیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کا سر پکڑا، اپنی گود میں رکھا اور چہرہ پھیرا، حضرت عمر نے سر اٹھایا واپس زمین پر۔ اللہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر سر اٹھایا جھولی میں، آخری وقت 3-4 مرتبہ ایسے ہوا، بیٹا بول ہی پڑا ابا جان کیا بات ہے، آپ سر جھولی میں رکھنے نہیں دیتے، زمین پر کیوں لٹا رہے ہیں؟ فرمایا میرے بچے میری گال کو، میرے چہرے، میرے سر کو ذرا زمین پر رگڑنے دے، عمر کے چہرے پہ گرد و غبار آئے گی، عرش والے کو عمر پہ ترس آنے لگ جائے گا۔ اللہ، خدا کو میرے پہ ترس آ جائے، اتنا ڈر، اتنا خوف۔ اور کیا فرما رہے بیٹا، اماں نے اپنے ہوش و واس میں اجازت دی، کہاں کہ نہیں بیٹے جب میرا انتقال ہو جائے مجھے کفن دے دو، پھر میرا جنازہ پڑھا کے اٹھا کر اماں کے دروازے پہ لے جانا، اور پھر جا کے ایک مرتبہ پھر پوچھنا اماں تیرا بیٹا تیرا نوکر عمر آیا ہے، کیا پتا میری خلافت کے دور میں ماں پر روب آ گیا ہو، حیا آ گیا ہو، میرے جانے کے بعد ایک عام سا آدمی بن جاؤں گا، پھر ماں اجازت دے دے تو پھر مجھے اندر جا کے، ورنہ مسجد نبوی میں جنت البقیع کے کسی کونے میں دفنا دینا۔ پھر جنازہ اٹھایا اور اماں عائشہ کے دروازے پر، اماں دروازہ کھول دو، اجازت ہے اندر آنے کی۔ ماں کی دھاڑ نکل گئی۔ فرمایا عمر جگہ تو برکت والی اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر تیرے احسان کے بدلے پہ جگہ دے دی، قیامت تک حاضر ہوتے رہیں گے، محمد پر سلام آتا رہے گا، ان کی برکت سے تیرے پر بھی سلام آتا رہے گا۔ 26 ذی الحج کو عمر زخمی ہوا، یک محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، افکار، گفتار، علم، عمل سب کچھ امت کے حوالے کر کے چلے گئے۔ پھر میرے عزیزوں وہ چلتے چلتے حضرت سلمان، حضرت علی، پھر حضرت حسن امیر معاویہ، پھر حضرت حسین کی جھولی میں آیا۔ انشاءاللہ محرم الحرام کا جمعہ، محرم الحرام کے مقاصد اور حسین کا کربلا میں آنے کا مقصد کیا تھا، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے کہ مقصد حسینی کیا تھا۔ ایک شہادت تھا؟ نہیں، مقصد حسینی کیا تھا؟ خلافت تھی؟ عہدہ تھا؟ نہیں، مقصد کیا تھا کربلا کے اندر آنے کا؟ کیا وہ اصول تھے جس کی بنا پر حسین رضی اللہ عنہ کو پورے کنبے کو لے کے مدینے سے جب کربلا کے میدان میں آنا پڑا؟ اللہ پاک علم عمل میں برکت عطا فرمائے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عزت کرنے والا عزت کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔